اس میں ہم نے اس سلائیڈ میں کیا سیکھا؟ انا مطلب میں، نحنو مطلب ہم یعنی کہ وہی، انت مطلب یو یعنی کہ تم، اور ہوا مطلب وہ یعنی کہ مرد، اور ہیا اس کا مطلب بھی وہ یعنی کہ عورت۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو عربک ود انگریبک یوٹیوب چینل۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے سب سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفاظ معنی یاد کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انگلش کے الفاظ یاد کریں گے اردو ترجمہ کے ساتھ یا ہندی ترجمہ کے ساتھ۔ سیم اسی طرح اگر ہم عربک کی بات کریں تو عربک میں بھی اگر آپ عربک بول چال میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، عربک بولنا چاہتے ہیں، تو جو وکیب ہے اس پہ آپ کا فوکس بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سیریز میں ہم یہ ایک پراپر سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کو ہم 1200 الفاظ کا ذخیرہ دیں گے۔ آپ ان کو ساتھ ساتھ آپ ہر لیسن کو دیکھتے رہیے گا، سمجھتے رہیے گا، الفاظ کو یاد کریں اور انہیں اپنی جو بول چال ہے اس میں ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا شروع کریں تاکہ آپ کے لیے ہر چیز آسان رہے۔ تو آپ یہ لیسن دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا واقعی ہم بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کو بالکل آسانی سے ہر چیز سمجھا کے ہم انشاءاللہ آگے کو بڑھیں گے۔ اس چینل کو یعنی کہ عربک ود انگریبک کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم لائیں گے اس پر اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز جن کے ذریعے آپ آسانی سے عربی سیکھ سکیں گے۔ لیسن کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں یعنی کہ ہماری اس سیریز کا پہلا لفظ ہے انا۔ انا لفظ ہے انا۔ اچھا، اس کالم میں آپ کو جو یہ کالم نظر آ رہا ہے اس میں تمام الفاظ کو ہم نے رومن عربک میں لکھا ہے تاکہ اگر آپ عربک کے حروف تہجی یعنی کہ عربک الفابیٹ سے یا عربک رسم الخط سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو پروناؤنس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، لفظ ہمارے پاس پہلا ہے انا۔ انا اس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے آئی اور اردو میں کہتے ہیں میں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ انا کا مطلب ہے آئی یعنی کہ میں۔ ٹھیک ہے، انا میں۔ اب ہے نحنو۔ نحنو اگلا لفظ کیا ہے؟ نحنو، تو اسے ہم کہتے ہیں وی۔ وی اور اردو ترجمہ اس لفظ کا ہے ہم۔ ٹھیک ہے، نحنو وی ہم۔ نحنو وی ہم۔ نیکسٹ وی ہیو انت۔ انت اسے ہم کہتے ہیں یو یعنی کہ تم۔ ٹھیک ہے، انت تم۔ انت تم۔ انت یو۔ ہوا۔ ہوا یہ ہمارے پاس اگلا لفظ ہے۔ اس لفظ کو عربک میں کہتے ہیں اسم الاشارہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو یہ اسم الاشارہ ہے یہ استعمال کرتے ہیں ہم آدمی کے لیے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں ہی اور اردو میں کہتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ہوا مطلب وہ۔ اب وہ سے مراد یہاں پر ہے واحد مرد، ایک مرد۔ ٹھیک ہے، ہوا مطلب وہ واحد مرد۔ ہوا وہ واحد مرد۔ بالکل اسی طرح ہیا۔ ہیا ہیا بھی اسم الاشارہ ہے اور یہ بھی استعمال کرتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے۔ تو اسے انگلش میں کہتے ہیں شی، مطلب اس کا اردو میں بھی وہی بنتا ہے یعنی کہ وہ، لیکن کیا ہوا کہ یہ استعمال ہوتا ہے واحد عورت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسم الاشارہ مطلب ہوا یہ استعمال کرتے ہیں واحد مرد کے لیے، اور ہیا یہ استعمال کرتے ہیں واحد عورت کے لیے۔ تو اس میں ہم نے اس سلائیڈ میں کیا سیکھا؟ انا مطلب میں، نحنو مطلب ہم یعنی کہ وہی، انت مطلب یو یعنی کہ تم، اور ہوا مطلب وہ یعنی کہ مرد، اور ہیا اس کا مطلب بھی وہ یعنی کہ عورت۔ اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے ایچ جی۔ لفظ ہے ایچ جی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں وچ اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کون سا۔ ٹھیک ہے،
اب اس سے آپ کو کیا لگا کہ یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ ہے ایجی. ایجی وچ کون سا. ماذا اگلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے ماذا. اسے ہم کہتے ہیں what. ٹھیک ہے what یعنی کہ کیا. ماذا یعنی کہ what اردو میں کہتے ہیں کیا. یہ سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو لماذا. لماذا یہ استعمال ہوتا ہے وجہ جاننے کے لیے ریزن جاننے کے لیے. انگلش میں کہتے ہیں why اور اردو میں کہتے ہیں کیوں. ٹھیک ہے ماذا وہ استعمال ہوتا ہے سوال سمپل سوال پوچھنے کے لیے اور یہ استعمال ہوتا ہے لام کے ساتھ یعنی کہ لماذا. تو یہ استعمال کیا جائے گا وجہ جاننے کے لیے. نیکسٹ وی ہیو لی. اس کا مطلب ہوتا ہے مائی میرا. لی مطلب مائی یعنی کہ میرا. پھر ہے لنا. لنا اسے کہتے ہیں our یعنی کہ ہمارا. ٹھیک ہے اب لی ہے یہ استعمال کرے گا واحد متکلم اور جو لنا ہے یہ استعمال کرے گا جمع متکلم یعنی کہ جب ایک سے زیادہ ہوں کہنے والے اور انہوں نے اپنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اپنی کسی چیز کی ملکیت بتانی ہو تو وہ استعمال کرتے ہیں لنا. آگے چلتے ہیں تو یہ ہے ہاذا. ہاذا یہ اس کا مطلب ہے اٹ یا پھر دس اور اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے ہاذا مطلب اٹ یا پھر دس. اردو ترجمہ ہے یہ. ہاذا یہ. اب یہ بھی اسم الاشارہ ہے. ٹھیک ہے اس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. یہ سب انشاءاللہ اگلے اسماعت میں ہم اس کو کور کرتے جائیں گے. لہو. لہو اس کا مطلب ہوتا ہے ہز. ٹھیک ہے لہو ہز اور یہ ہے اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے اس کا. اس کا. اب یہاں پر یہ اس کا سے مراد ہماری ہے مرد. ٹھیک ہے لہو مرد. ٹھیک ہے لہو مرد. تو آگے ہے لہا. یہ تھا پیش کے ساتھ یہ ہے زبر کے ساتھ. لہا اس کا مطلب ہے ہر یعنی کہ اس کا. اردو میں دونوں کا ترجمہ سیم بنتا ہے اس کا اس کا. لیکن جب ہم اس کو عربک میں یا انگلش میں پڑھتے ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا گیا. ہز استعمال کرتے ہیں مرد کے لیے اور ہر استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے. اسی طرح لہو استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے اور لہا یہ استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے. من اگلا لفظ ہے من. اس کو کہتے ہیں ہو اور اردو ترجمہ ہے اس کا کون. من کون. من کون. نیکسٹ ہے لیمن. ہوم کس کا. لیمن مطلب کس کا. لیمن کس کا یعنی کہ ہوم. لہم. لہم دیئر ان کا. لہم کیا مطلب ہوتا ہے دیئر یعنی کہ ان کا. لہم دیئر ان کا. پھر ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے یعنی کہ حرف ہے وا. یہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے اینڈ. ٹھیک ہے جملوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے بات میں اضافہ کرنا. اینڈ مطلب ہوتا ہے اس کا اور. ٹھیک ہے یہ وا جب بھی کسی جملے میں استعمال ہوگا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یا اینڈ. پھر ہے علی. علی یہ ہوتا ہے اس کا انگلش ترجمہ ہے ایٹ اور اردو ترجمہ ہے پر. ٹھیک ہے علی یعنی کہ پر ایٹ. کما. نیکسٹ ہے کما. یہ استعمال کرتے ہیں کمپیرزن کے لیے ایز جیسا کہ. ٹھیک ہے کما مطلب جیسا کہ یا پھر ایز. کما ایز جیسا کہ. فوراً. نیکسٹ ہے فوراً. اسے انگلش میں کہتے ہیں ایٹ ونس اور اردو میں کہتے ہیں اچانک. لکم. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لکم. انگلش میں کہتے ہیں یور. اردو میں کہتے ہیں تمہارا. ٹھیک ہے لکم مطلب یور یعنی کہ تمہارا. پھر ہے لہم. لہم اس کا مطلب ہے them یعنی کہ انہیں. انگلش میں اسے کہتے ہیں them اردو میں کہتے ہیں انہیں.
ठीक है। लहुम, लकुम का मतलब है योर यानी कि तुम्हारा, और लहुम का मतलब है देम यानी कि उन्हें। ली, नेक्स्ट हमारे पास है ली, इसे कहते हैं मी यानी कि मुझे। ठीक है, ली का मतलब ये होता है मी यानी कि मुझे। फिर है करीब, करीब इसे कहते हैं बिसाइड यानी कि नजदीक। ठीक है, बिसाइड भी कह सकते हैं इसको, और नियर भी इसको बोलते हैं, करीब। ठीक है। फिर है लफ्ज बैना, ये हमारा इस लेसन का आखिरी लफ्ज है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन, उर्दू में कहते हैं दरमियान। बैना, बिटवीन, दरमियान, बैना, दरमियान। इस लफ्ज़ के साथ हम आज के इस लेसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने बस इतना करना है कि मैंने जो आपको सारे अल्फाज ये पढ़ाए हैं वन बाय वन, आप इनको याद करने की कोशिश करें। बहुत छोटे छोटे आसान अल्फाज हैं ये, आसानी से जहन में बैठ जाएंगे, और बाद में इनको हल्के हल्के अपनी बोलचाल में टूटी फूटी जैसे आपको आती है आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करें। इंशाल्लाह ये पुख्ता होते जाएंगे साथ साथ। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और साथ साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।